ایک مقام کا بنیہ پڑھتا ہے اس کتاب کو اور اعلان کرتا ہے فوری کہ میں نے جو قرض دیے ہیں لوگوں کو اس پر جو سود تم سے وصول طلب ہے میں کل کا کل معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی یہ کتاب قرآن مجید کہتی ہے کہ جو سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتا اس کے خلاف خدا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ میں خدا کے ساتھ جنگ کر سکوں۔ ایک بنیہ غیر مسلم اس طرح کا صرف تاثر نہیں دیتا، عملاً وہ کر کے دکھاتا ہے۔ مختلف میلوں میں ہمارا لٹریچر پھیلایا جاتا ہے، ہماری کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، ہینڈ بل تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وجے واڑہ کا پشکرم میلہ 12 سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں ان کے اندر جو آپ جانتے ہیں بڑے ہی کٹر فرقہ پرست قسم کے، وہ لے کر ان کو پھاڑ دیتے ہیں، ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، کسی کو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، اور جب بات پولیس کے عہدیداروں تک پہنچتی ہے تو کچھ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں کے لوگوں میں میلے میں آنے والوں ہندوؤں کے درمیان کچھ پیمفلیٹ اور ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف شکایت آئی ہے تو ان کو بلا کر کیا ہے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور سن کر عہدیدار کہتے ہیں تم کو پوری آزادی ہے اس کو پھیلاؤ، اتنی اچھی باتیں تم کہتے ہو، اور یہ کون ظالم ہوئے، وہ کون ہے جو تم کو روکتا ہے ان باتوں کے پھیلانے سے۔ ہمارے بک اسٹال پر قرآن کا جتنا اسٹاک ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، 2.5 لاکھ کا لٹریچر وقت واحد میں فروخت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ سب باتیں خوشکن انداز سے کچھ دیر کے لیے مسحور کرنے اور خوش کر دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، دراصل میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہمارے اس ملک میں اس سنگ پریوار کے صرف وہی مخصوص لوگ نہیں ہیں جو بہرحال چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم کشمکش، ہندو مسلم تنفر، نفرت اور تعصب دن بدن بڑھتا جائے، کشیدگی بڑھتی جائے، ماحول میں ٹینشن رہے، اور اس کے نتیجے میں بے اعتمادی کی فضا عام ہو۔ مسلمان جو غیر مسلموں سے بلا کھٹکے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، ان کے لیے بھی اس طرح کا پیسفل ایٹماسفیئر نہ نصیب ہو، پرامن حالات ہوں گے تو ایک ایک در پر پہنچیں گے، اپنی بات سنائیں گے، اپنی کتاب پڑھائیں گے، اپنا پرچہ تقسیم کریں گے، تو ایک اسٹریٹجی کے طور پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ دور رکھا جائے۔ بیسک اسٹریٹجی اگرچہ کہ ان کی یہ ہے کہ اپنی قوم کو متحد رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نقطہ اتفاق نہیں رہا، نہ زبان کا، نہ مذہب کا، نہ تہذیب کا، نہ کلچر کا، اگرچہ کہ انہوں نے نام تو دے لیا ہے ہندو تہذیب کا، ہندو کلچر کا، قوم کو خدا کا مقام دیا ہے، وہاں کی مٹی کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، لیکن کتنے ہیں جو ان کی اس تھیوری کو، اس آئیڈیالوجی کو پرچیز کرتے ہوں، قبول کرتے ہوں؟ معدود چند ہوں گے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا کہ کس کی کتنی قوت ہے، لیکن میں یہ بات آپ پر اچھی طرح سے باور کرانی ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند نے غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے ملک کی مختلف زبانوں میں گویا ان اسلام کی بنیادی گویا سورسز کو، ماخذ کو ان کی زبانوں میں منتقل کرنے، ان تک پہنچانے کی کوشش کا جہاں آغاز کیا ہے، وہیں ان سے ملاقاتیں کر کے کارنر میٹنگ میں کھڑے ہو کر، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمیں پوری آزادی ہے، جہاں چاہے جس نکڑ پر چاہے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز سے بلند بانگ دعوے کریں، بتائیں کہ آج ہمارے اس ملک نے، ہماری اس قوم نے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے وہ تباہ کن ہے، وہ ہلاکت آمیز ہے،
وہ انتہائی پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ آئیے اگر آپ امن کے پیاسے ہیں، آئیے اگر آپ کو سلامتی کا راستہ درکار ہے، آئیے اگر آپ روح اور قلب کا سکون چاہتے ہیں، آئیے اگر آپ کو سماجی عدل اور سماجی مساوات درکار ہے، آئیے آپ کو معاشی انصاف کی ضرورت ہے، آئیے آپ کو سیاسی انصاف کی ضرورت ہے، تو یہاں ایک پیام میرا اپنا نہیں، تمہارے اور میرے خدا کی جانب سے، اس پرماتما کی جانب سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن اور رات کو جو بدلتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری جان، تمہاری موت اور حیات ہے، تمہارا نفع اور نقصان ہے، جو ہر آڑے وقت ہر پکار پر وہ لبیک کہنے والا ہے، آئیے اس کے پیام کو قبول کیجئے۔ اس طرح کی پوری آزادی ہے، اور ہم کارنر میٹنگز کے اندر، سمپوزیم کے اندر، سیمینار کے اندر، خطابات عام کے اندر پورے دھڑلے کے ساتھ اپنی بات کو رکھتے رہتے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا ایک کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہماری بات رفتہ رفتہ دلوں میں اتر رہی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اصل ضرورت سوز اور گداز کی ہے، اصل ضرورت خلوص نیت کی ہے کہ ہم میں کا ایک ایک فرد اسی سوز کے ساتھ، اسی گداز کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم التسلیمات نے اپنی اپنی قوم کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا تھا۔ حضرت نوح کے بارے میں علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے رب میری قوم کو میں نے رات دن پکارا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا، ہم نے گویا بلند آواز سے بھی ان کو بلایا، ہم نے ان کو گویا اعلان کے ساتھ بھی اور خاموشی سے خفیہ طور پر بھی الگ الگ ملاقات میں بھی ہم نے تیری طرف ان کو بلایا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر وہ بارش برسائے گا، خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں وہ ترقی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ ایسے رب کی طرف میں نے بلایا لوگوں کو۔ کیا اسی انداز سے، اسی گویا کیفیت کے ساتھ میں اپنے ملک کے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہوں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر اس فرد کو بھی جو سمجھتا ہے کہ میں ایک دین کا داعی ہوں، ایک امانت کا امین ہوں، ایک ہدایت کا پیرو ہوں، اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی گویا یہ کیفیت ہماری ہو جائے، پھر جس گویا سوز اور گداز کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اگرچہ کہ وہ قوم بگڑی ہوئی تھی، اس پر عذاب کا تک حکم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، جب معلوم ہوا کہ یہ جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے ایک لڑکے کی، دراصل وہ جا رہے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، تو ان کے جانے کے بعد جب ان کا خوف دور ہو گیا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ بار الہ تو بخش دے اس قوم کو، تو معاف کر دے اس قوم کو۔ قرآن کہتا ہے وہ ہم سے جھگڑنے لگا، ہم سے حجت کرنے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی رقیق القلب، بہت ہی گویا اس کے اندر حلیم الطبع اور دل کا بڑا ہی نرم تھا۔ یہ کیفیت کیا ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے روز قیامت کا مکالمہ پیش کرتے ہوئے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، کہ اے مالک فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے مالک اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے۔ دیکھیے بگڑی ہوئی قوم کے بارے میں الفاظ کا جو استعمال تک ہوتا ہے، کس انداز کا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ تمہاری قوم تمہاری بات کو مان کر نہیں دیتی؟ یہ کیفیت، یہ سوچ، یہ تڑپ، حضور فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی روشنی کی خاطر اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگ گئے اور وہ ہمدرد ان کو جھاڑنے لگ گیا، تم ہو کہ آگ میں گرے جا رہے ہو، میں ہو کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس سے بچائے جا رہا ہوں۔ یہ اگر کیفیت، یہ سوچ ایک ایک فرد کی ہدایت کے تعلق سے، آگ سے بچانے کے تعلق سے اگر ہمارے قلوب میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی خدمت دین کی جس طرح کے مطلوب ہے، جو ذمہ داری پوری امت پر من حیث الکل ڈالی گئی ہے، اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ مثالیں آپ کے سامنے اسی لیے دے رہا تھا کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو کام جماعت اسلامی ہند اپنے محدود وسائل اور ذرائع کے ساتھ کر رہی ہے، آپ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے کتابوں کو مختلف علاقائی زبانوں میں منتقل کرنے اور ان زبانوں میں اخبارات اور رسائل نکالتے ہوئے ان اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کا کام کیا ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کے کام سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو جمع کر کے ان کی تربیت کریں، ان کے 15-15 روزہ 10-10 روزہ ایک ہفتے کے پروگرام مرکز اور حلقوں کے سطح پہ چلائے جاتے ہیں، اس زبان میں ان کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس زبان میں مہارت ان کو حاصل دلوائی جاتی ہے، اور یہ کہ ہندوازم کیا ہے، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، ان میں بگاڑ کیسے آ گیا، یہ قوم کے نفسیات کیا ہیں، اس کی تہذیب کیا ہے، اس قوم میں کام کرنے کے لیے داعی کے اندر کن کن معلومات کی ضرورت ہے، اس طرح کی پوری باتیں ہم ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی تربیت باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کی کوششوں کے نتیجے میں جگہ جگہ اسلام سے قربت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں زور زبردستی کے بغیر اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے، ان کی تربیت کے لیے بھی ہم نے سینٹرز قائم کیے ہیں، تمل ناڈو میں بھی، کیرالہ میں بھی، آندھرا میں بھی، دہلی میں بھی، اور جگہ جگہ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملت کو جو اس طرف بڑھتی ہے، نئی ملت کو جذب کرنا اور اپنے اندر سمونا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری جو وراثتی طور پر اسلام کو قبول کی ہوئی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والی ملت ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ قوم، یہ تو نو مسلم ہے، یہ تو فلاں ذات کا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، میں میری بیٹی کو اس کے بیٹے سے کیسے شادی کروا سکتا ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں خاندانی مسلمان ہوں، اس طرح کی باتیں بہرحال سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو جماعت اس بات کی کوشاں ہے کہ گویا ان کو ہمارے اندر جذب کرنے، ان کے مسائل سے دلچسپی لینے، ان کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے خاندان کی طرف سے، ان کی اپنی بستی والوں کی طرف سے